بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تو اس پورے ریجن کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ شیخ حسینہ واجد جو کہ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں اور ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے، عوامی لیگ کی وہ سربراہ ہیں، اور ان کو جس طرح سے وہ یہاں سے بنگلہ دیش سے بھاگیں، ایک عوامی جو مظاہرے اور احتجاج تھے اس کے بعد، اور پھر جس طرح سے حالات اور واقعات ہوئے، ان کو سزائے موت کا فیصلہ جو ہے وہ اب سنا دیا گیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ان کے والد کی شیخ مجیب الرحمان جو متحدہ پاکستان تھا مشرقی پاکستان بننے سے پہلے، اس کے اندر ایک بہت ہی اہم سیاسی جماعت عوامی لیگ کے وہ سربراہ تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ماضی میں جائیں تو 71 کے جو الیکشنز تھے وہ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد میں اکثریتی انہوں نے وہ وہاں سے جیتے، اور یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جو سب فتح تھی یہ پھر کنٹروورسی میں بدل گئی، اقتدار کو حوالے کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ریزنٹمنٹ ابھری، اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ جو بیچ جنرل ایوب خان کے زمانے میں بنگلہ دیش یا بنگال کے خلاف جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے اپنی مختلف پالیسیوں کے ذریعے سے وہ اختیار کیا گیا تھا، وہ اس نتیجے پہ نکلا کہ 71 میں فائنلی پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا، مشرقی پاکستان الگ ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اب جو واقعات یہ پے در پہ ہوئے ہیں اس سے بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ ایک تو وہاں پہ عوام نے شیخ مجیب الرحمان کی جو جماعت ہے اس کو نہ صرف شیخ حسینہ واجد کی وجہ سے ڈس اون کیا، بلکہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے تک کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے، جن کو کہ بنگلہ دیش کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سے جو وہاں کی جو حکومت ہے، عبوری حکومت، وہ محمد یونس کے پاس ہے، اور محمد یونس جو ہے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے معیشت کے اعتبار سے۔ لیکن اس وقت جب یہ مظاہرے ہوئے، شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ ملک سے فرار ہوئیں اور انہوں نے جا کے ہندوستان میں پناہ لی، اور اب ان کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم جو تھے ان کے بنیاد کے اوپر ان کو اب پھانسی کی سزا جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کورٹ نے کیا۔ اس کے خلاف کل بہت احتجاج بھی ہوا، اور اس کے خلاف جو اس کے حق میں، یعنی اس فیصلے کے حق میں بھی بہت سے لوگ نکلے، اور انہوں نے شیخ مجیب کے جو گھر ہے اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر انہوں نے احتجاج کیا اور حملہ کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان کی فیور میں بھی اب عوامی لیگ کہہ رہی ہے کہ وہ نکلے گی، اور سارا جو ایک جسے کہنا چاہیے احتجاج بھی کرے گی، اور خاص کر کے ایک تحریک کی صورت جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ اب یہ پس منظر ہے بنگلہ دیش کے حالات کا۔ سابق وزیر اعظم کی جو جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے، اور پھر بنگلہ دیش کی حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ چونکہ ان کے مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ موجود ہے، لہٰذا شیخ حسینہ واجد جو ہیں ان کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ دے سکے۔ شیخ حسینہ واجد کا جو دور تھا وہ بہت ہی ایک دلچسپ دور تھا، اور یہ اس لیے دور تھا، یہ بہت کرٹیکل دور تھا کیونکہ شیخ حسینہ واجد ایک بڑی اچھی میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار میں آئی، اور اس سے پہلے خالدہ ضیاء تھی، ان کی جماعت تھی، اور اس کے بعد جب یہ اقتدار میں آئی تو ان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہ مستقل جسے کہتے ہیں وہ طوالت ہوتی رہی، اور بیچ میں ایک عبوری حکومت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2008-9 میں بنی، جس میں کہ اس عبوری حکومت کے اندر جو ہے وہ جج جرنیل جرنلسٹ جو تھے وہ انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا، ایک ڈائلاگ کیا گیا، اس ڈائلاگ کے ذریعے سے یہ طے پایا کہ انتخابات ہوں گے، اور پھر انتخابات کی راہ ہموار کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ فوج جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے، اس کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جیسے ہی فوج سائڈ پہ ہوئی اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو جو ان کی حکومت آئی تو ان کی حکومت میں ایک ہمیں شخصی آمریت جو ہے وہ، یہ جمہوری آمریت جو ہے وہ ہمیں نظر آئی، اور وہ جمہوری آمریت جو ہے وہ ایک طویل اس کے اوپر جو معاملات تھے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ سامنے ان کے اندر وینٹیلیشن نہیں تھی، اس میں جمہوریت نہیں تھی، آزادی اظہار نہیں تھا، اس میں اپنے اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو حسینہ واجد صاحبہ ہیں وہ ایک جمہوریت پسند آمر بن گئیں۔ ہم نے بھی اپنے ملک کے اندر یہ اگزامپلز دیکھے ہیں اور بہت سے دیکھے ہیں، اور اس وقت بھی ظاہر ہے کہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تاریخ سے سیکھنا پڑیں گی اور سیکھنی چاہیے۔ اب میں آتی ہوں پاکستان کے اندر بھی
بہت سارے معاملات ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. ان کی سیاسی جماعت نے آج ایک مظاہرہ کیا, وہ سپریم کورٹ کے پاس سامنے گئے. محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ تحریک چلائیں گے, اور تحریک میں اب پہلے قومی کانفرنس ہوگی جس میں کہ رائے عامہ بنائی جائے گی, اور یہ سب معاملات ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب, میں نے جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل پہ آنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب ظاہر ہے جن کی نیت پہ, جن کی جدوجہد پہ کوئی شبہ نہیں ہو سکتا, اور ایک بہت سین وائس ہے, ہمیشہ سے آزادی اور جمہوریت اور آزادی اظہار کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن وہ ایسے وقت میں یہ سب بات کر رہے ہیں جب کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اس کے نشانے پہ نہ صرف صحافی ہیں بلکہ ان کے اور آزاد صحافی ہیں, جیسے شاہ زیب خانزادہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں, ہمارے پیچھے بھی تو پڑے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ان کو, اپنے سب لوگوں کو اپنی طرف گھیریں, نہ گھیریں تو ان کے خلاف مہم چلا دیں, ان کو ملائن کریں. تو ایک ایسے وقت میں جب کہ میڈیا جو سینسیبل وائسز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, اور ڈیوائیڈڈ اس لیے ہیں کہ ان کے خلاف ایک پورا محاذ جو ہے وہ کھولا گیا ہے. اس کے باوجود کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو صحافت ہے اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو صحیح بات ہے وہ نہیں کہیں گے, جو صحیح بات ہے وہ ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. میرے پروگرام میں روز ہر بات ہوتی ہے اور ہم ہر چیز کھول کے ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت تحریک انصاف کے اندر جو ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ جس طرح سے لانچ کیا گیا ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ہی سازش ہو رہی ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب ایک ایسے وقت میں کہ جب عدلیہ کے اندر ڈیوائیڈ آ چکی ہے, بلکہ ایک نئی عدلیہ جنم لے چکی ہے, صحافیوں کے ساتھ محاذرائی تحریک انصاف کی چل رہی ہے, تو بہت کیسے وہ سب کو انگیج کریں گے, یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. بہرحال ان کی تحریک کا آغاز ہوگا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. ابھی تک تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اپنے اندر اتنی تقسیم ہے, اور حال ہی میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ بھی کیا جا رہا تھا کہ مفاہمت کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے. جیسے میں نے اپنے ایک ولاگ میں آپ کو بتایا بھی کہ ان کے ہاں بہت سیریس ڈسکشن اس معاملے کے اوپر ہو رہی ہے کہ مفاہمت کی طرف بڑھا جائے اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو انگیج کیا جائے. کل ہمارے پروگرام پہ جو وائس چیئرمین ہیں تحریک تحفظ آئین کے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کو انگیج کر کے آگے سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے, مگر سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب خود اپنے اور اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں لیں گے, بلکہ تحریک تحفظ آئین کو کہیں گے کہ وہ بات چیت کرے, تاکہ کہیں پہ بھی ان کو یہ نہ ہو, اور کہیں پہ اگر ان کو کہنا پڑے کہ میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں کرتا تو وہ بڑی سہولت کے ساتھ کہیں کہ میں تو ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا. اور یہ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی, اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس جو ہے وہ کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہوگا, وہ کیا بات کر سکیں گے, وہ کتنی بات کر سکیں گے, کہاں عمران خان ان کو چھوڑ سکتے ہیں, کہاں نہیں چھوڑ سکتے. یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اب آتے ہیں وہ خبر جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے, وہ خبر ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور ان کا جو کورٹ مارشل ہے اس کے حوالے سے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 12 اگست 2024 کو جو ISPR کی پریس ریلیز آئی تھی اس کے مطابق جنرل فیض کا جو باقاعدہ ملٹری ٹرائل تھا وہ شروع ہوا تھا, اور ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا. ان کے خلاف جو ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا جو عمل تھا وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا. ان پر 3 طرح کے مقدمات تھے, اور وہ یہ مقدمات تھے کہ ایک تو ٹاپ سٹی کیس جس میں جو کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس میں انہوں نے اختیارات کے ناجائز استعمال اس کا کیا. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیوں کے اوپر الزامات کیے. میں ڈان کی خبر پڑھی تھی, اس کے اندر بھی ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے سیاسی مداخلت کی تھی, اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کے الزامات بھی جو اخباری اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ عائد ہیں. اب ٹاپ سٹی کیس جو ہے اس کے اوپر یہ جو ساری باضابطہ ان کے اوپر جو فرد جرم تھی وہ پہلے ان کی انکوائری شروع کی گئی جو کہ ان کا سویلین کیس تھا جو کہ ٹاپ سٹی کا ہے. اس کے بعد پھر یہ ان پہ باضابطہ جو فرد جرم تھا وہ دسمبر 2024 میں عائد کیا گیا تھا, اور اس میں کہا گیا تھا کہ فیض حمید جو ہے ان پر فوجی عدالت نے باضابطہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی ہے. اور جو چارجز لگائے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ سیاسی جو یعنی چارج شیٹ ان کے اوپر لگائی گئی تھی فرد جرم میں, اس میں یہ تھا کہ سیاسی سرگرمیوں میں
ان کا حصہ لینا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا اور ایسے افعال جو کہ سیکیورٹی اور ریاست کے مفاد کے منافی ہیں ان کے اندر بھی ان کی شمولیت، عہدے اور سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال، اور بعض افراد کو مالی اور قانونی نقصان بھی پہنچایا گیا تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک بریفنگ بھی پھر 10 اکتوبر 2025 کو DGI-SPR نے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا جو کیس ہے وہ شفاف اور منصفانہ طریقے سے پاکستان آرمی ایکٹ کے مطابق چلایا جا رہا ہے اور کورٹ مارشل کی کارروائیاں جو ہیں وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کیس کو ادارے کے اندرونی تطہیر کے طور پر جو ہے وہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے مطابق یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہ کسی کے سیاسی انتقام کے طور پر ہے اور نہ کسی اور طریقے سے۔ اب جو ہمیں اس جو سماعتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو رپورٹس ملی ہیں یا جو ہم نے اس کے اوپر پڑھا ہے یا جو ہمیں ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور پر یہ جو ٹرائل ہے یہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کا فیصلہ چند دنوں کے اندر، پہلے یہ کہا جا رہا تھا ہفتوں میں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ چند سامنے آ رہا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے خلاف جو چارجز ہیں اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ چارجز کافی سنگین ہیں اور ان کی 13 نومبر تک جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے ان کے کیس کی، جس میں کہ گواہان کی ایک لمبی فہرست تھی جو کہ فیض حمید صاحب نے پیش کی تھی اور ان کے گواہان کو پیش کرنے کے لیے اجازت بھی دی گئی تھی۔ اس کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ اور یہ اخباری اطلاعات ہیں، یہ میں اس پہ میں آپ کو بتا دوں، اس پہ جو کنکلوژن ہوا ہے اس میں جو ان کے گواہان کی لسٹ تھی وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 100 سے کم تھی، یعنی 90 کے قریب کہا جا رہا ہے، تقریباً 90 کے قریب لوگ تھے۔ پھر وہ جن لوگوں نے اس کے اوپر کچھ بلکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو ان کی لسٹ تھی ان میں کچھ لوگوں کو شاید پریشان بھی کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ لسٹ اور مختصر ہو گئی اور مختصر ہو کے یہ 40 تک پہنچ گئی اور اس میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً چند افراد یعنی 3-4 افراد جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں ان سے اس گواہی سے پہلے جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے ہیں اور ان کا تعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج سے ہی ہے۔ تو اب یہ جو معلومات ہیں یہ 13 نومبر کو جو کیس کنکلیوڈ ہوا ہے، اب اس کے بیچ میں جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر کے یہ فائنلی آرمی چیف کو یہ معاملہ جائے گا اور آرمی چیف اس کو جو ہے وہ اس معاملے کو اس پہ جو فائنل اپنا ورڈکٹ ہے وہ دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ چونکہ یہ کورٹ مارشل کا یہی طریقہ کار ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ جو ہے وہ پبلک کر دیا جائے گا، موسٹ لائکلی ایک پریس ریلیز کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو پبلک کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو ان کو سزا کیا ہو سکتی ہے، یہ میں نے شاہ خاور صاحب سے بھی کافی ان سے میری بات ہوئی، بہت معروف لائر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ ایک سویلین کورٹ میں بھی ہوتا ہے، ملٹری ٹرائل بھی ہوتا ہے، یہ ملٹری ٹرائل ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے اور اس میں جیسے کہ سائفر تھا وہ سویلین تھا لیکن اس کے اوپر اس میں کم سے کم سزا جو ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے اس کے اندر یعنی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی یا سروس کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر اس میں جو کیپٹل پنشمنٹ ہے یعنی کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور میکسیمم سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی سزا ہو رہی ہے، میں صرف آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں جو اس کے مطابق کہی جاتی ہے۔ اس میں پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو اس کی کورٹ آف اپیل ہے وہ انٹرنل کورٹ ہوگی جو کہ کورٹ آف اپیل ہوگی جس کا کہ جو جج ہے وہ ابھی جو میجر جنرل کے لیول کے لوگ ہیں اس سے پہلے اس کے بعد لیفٹننٹ جنرل کے لیول کے لوگ ہوں گے اور وہ اس کو سنیں گے اور جو بھی ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے اگر وہ فیصلہ وہاں پہ ریورٹ ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی جو فائنل اس کی جو اپروول ہوگی یا جسے کہتے ہیں کہ وہ کورٹ آف اپیل ہوگی وہ آرمی چیف کے پاس جائے گی اور پھر آرمی چیف جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائیں گے ان کی اپیل کے حوالے سے اور یہ مرسی پٹیشن کے صورت میں بھی جا سکتی ہے اگر کوئی ایسا ویسا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پھر ایک بار سزا ہو جاتی ہے تو اس کی اپیل بھی میں نے بتایا کہ انٹرنل سسٹم ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو باہر بھیجا جا سکتا ہے یعنی کہ عام کورٹ کے اندر، لیکن اس میں اگر عام کے کورٹ میں بھی جائے گا تو کہا جاتا ہے شاہ خاور صاحب سے بھی میری بات ہوئی کہ اس کے امکانات کم ہوتے ہیں لیکن اگر ہوتے ہیں تو پھر ان کو وہاں پہ بھی پذیرائی ملنے کے امکانات کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے کمپلیٹلی ایک کورٹ مارشل جو ہے یہ فوج کا ایک عمل ہے اور اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی معاملہ ہے کہ اس کا جو اس کی اگر سزا ہو جائے تو اس سزا عام جیل کے اندر کاٹی جاتی ہے اور اسی فیصلے کے اندر لکھا جاتا ہے کہ فلاں کورٹ جیل کے اندر جو ہے ان کو بھیجا جائے اور یہ پریزن لاز جو ہیں ان کے پریزنرز لا ان کے مطابق یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو
کہا جا رہا ہے وہ قانونی پہلو جو بتائے جاتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ، یہ تمام جو ہے ان کی سزا 14 برس تک قید ہو سکتی ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ خاور صاحب سے جو میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ تک بھی معاملہ جا سکتا ہے، قید بامشقت بھی ہو سکتی ہے، ان کے جو مال اسباب ہے یا ان کی جو بھی ملکیت ہے اس پہ ضبطی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور شدید صورت میں منسوخ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ شدید صورت میں رینک جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے، اعزازی عہدے اور تمغے واپس لیے جا سکتے ہیں، اور اگر باضابطہ بغاوت جیسے سنگین چارجز ثابت ہو جائیں تو آرمی ایکٹ میں ایسی کیٹیگری کے جرائم کے لیے عمر قید یا سزائے موت کی گنجائش موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سو اس میں اگر اس کے اندر 9 مئی کا بغاوت کا مقدمہ بھی شامل ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ اس کے اندر وہ بھی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی، یعنی انہوں نے کہا، اور جنرل باجوہ کو بھی گواہ کے طور پر جو ہے جو اب تک کی اطلاعات ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بطور گواہ اور بطور جو پیش کیا جائے، ان کی طرف سے کیا رضامندی گئی نہیں گئی اور وہ چاہتے ہیں اس میں گواہ بننا کہ نہیں، اس کی اطلاعات موجود نہیں ہیں، لیکن جنرل فیض کی جو لسٹ ہے اس میں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 2 نام بھی شامل تھے۔ سو اب یہ کیس جو ہے وہ کنکلیوڈ ہو چکا ہے، اور 13 نومبر کو اس کا کنکلیوژن ہوا ہے۔ اس دوران مزید اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوگا، اور پھر فائنلی جو ہے اس کو پبلک کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں 20 تاریخ کے بعد کسی بھی دن اس کو پبلک کر دیا جائے، چند گھنٹوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن یہ کوئی 1 ہفتے کے اندر اندر یہ فیصلہ جو ہے سامنے آ جائے گا۔ اس کی اہمیت یوں ہے کہ ان کے جو بھی انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، یا انہوں نے جو سیاسی مداخلت کی ہے، یا جو 9 مئی کے کیسز ہیں، وہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کیسز کے جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ میں اس کو یہاں تک ہی رکھوں گی، اس سے زیادہ پھر جب افواہوں میں معاملات آ جاتے ہیں، لیکن جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔